بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام ویلکم اسٹوڈنٹس۔ برائے جماعت ہشتم، مضمون اردو، ہفتہ نمبر 3، لیکچر نمبر 3، سرگرمی مشقی سوالات، عنوان محبت کا اثر، اور مصنف ہیں ظہور الحسن ڈار۔ مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 کے جو سوال ہیں مشقی، وہ آج ہم نے کرنے ہیں۔ میں آپ کو سوال کے بارے میں بتا دوں گی، سوال کے جواب کے بارے میں، کہ ہر سوال کا جواب کہاں پر، کس صفحہ پر اور کس پیراگراف میں موجود ہے۔ آپ نے اسی گائیڈ لائن سے آپ نے مدد لینی ہے، اور پھر آپ نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر اپنی کتاب پر سب سے پہلے نشان لگانا ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنے الفاظ میں ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں اپنی کتاب پر۔ آپ کا یہ تیسرا ہفتہ ہے، اور تیسرے ہفتے کی یہ تیسری اسائنمنٹ ہے۔ تاریخ ہے 29 اپریل، جماعت کا کام بدھ۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، ابن سابات کس قسم کا چور تھا؟ صفحہ نمبر 8، پیراگراف نمبر 3، لائن نمبر 4 میں اس کا جواب ہے۔ ابن سابات بغداد کا ایک مشہور چور تھا، یہاں سے لے کر عادت میں کوئی کمی نہ آئی، یہاں تک اس کا جواب بنے گا۔ سوال نمبر 2، مکان میں داخل ہونے کے بعد ابن سابات کیا بڑبڑا رہا تھا؟ صفحہ نمبر 8، آخری پیراگراف ہے اس کا۔ صفحہ نمبر 9 پر بھی اس پیراگراف کی لائنز جاری ہیں، لائن نمبر 1 تک۔ ابن سابات بڑبڑاتے ہوئے، یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا۔ گدھوں کی ہمت چاہیے، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ اجنبی نے ابن سابات سے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 9، پیراگراف نمبر 3، یہ پورا پیراگراف ہے۔ اجنبی نے شفقت کے لہجہ میں، یہاں سے لے کر اکیلے نہ کر سکو گے تک۔ ابن سابات نے اجنبی کے سامنے کیا شرط رکھی؟ صفحہ نمبر 10، پیراگراف نمبر 3 میں اس کا جواب ہے۔ ابن سابات بولا، اس میں شک نہیں، یہاں سے لے کر گٹھڑی میرے حوالے کر دو۔ اگلا سوال ہے، سامان ابن سابات کے اڈے پر پہنچا کر اجنبی نے اسے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 11، پیراگراف نمبر 4، بھائی میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، یہاں سے لے کر ہمیشہ کھلے رہیں گے تک۔ اگلا سوال جو ہے اس کا پورا جواب میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا تھا کیونکہ یہ کافی لمبا بن رہا تھا تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پورے سوال کا جواب لکھ دیا۔ اجنبی کی باتیں سن کر ابن سابات بے حس و حرکت کیوں ہو گیا؟ ابن سابات اجنبی کی باتیں سن کر بے حس و حرکت ہو گیا اور خود کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی، گالیاں دیں، وحشیوں کی طرح پیش آیا، مگر اس نے میری ہر بات کا جواب محبت سے دیا، میری ہر زیادتی پر معافی مانگی۔ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ اگلا سوال ہے، اور یہ آخری سوال ہے، لکڑہارے نے ابن سابات سے کیا کہا؟ صفحہ نمبر 12، آخری پیراگراف۔ لکڑہارا ابن سابات کی طرف حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں شیخ جنید بغدادی رہتے ہیں، یہاں تک اس کا جواب ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان سوالات کے جوابات کو اپنی کتاب کے صفحہ پر سے تلاش کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ لوگ اپنے ان سوالات کو پہلے ڈھونڈیے، جیسا کہ میں نے آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ اس رہنمائی کی مدد سے اپنے جوابات کا نشان لگائیے اپنے کتاب کے صفحہ پر، اور اس کے بعد آپ نے مکمل طریقے سے، درست طریقے سے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے سوال نمبر دے دیں، سوال لکھیے گا اپنی نوٹ بک پر اور پھر نیچے اس کا جواب لکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے مشقی سوالات کے سوال نمبر 1 کے یہ تمام سوالات اپنی نوٹ بک پر اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، اچھی اور عمدہ لکھائی کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔